اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پھر سے ایک دفعہ اس کلاس میں اکٹھا کیا تاکہ ہم اس کے مقدس کتاب کو سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں۔ آج انشاءاللہ ہم ابواب ثلاثی مزید جو ہے فی شروع کریں گے۔ فعل ثلاثی مجرد سے مراد 3 حرفی مادے کا ایسا فعل ہے جس کے اصلی حرفوں میں کسی مزید حرف کا اضافہ نہ کیا گیا اور یہ 3 حالتوں میں آتا ہے، جیسے فعلا، فعیلا، فعولا، یعنی ماضی میں ثلاثی مجرد کی یہ پہچان ہے کہ فا اور لام کلمے پہ ہمیشہ زبر ہوگا، البتہ جو عین کلمہ درمیان والا ہے اس پہ زبر زیر پیش کوئی بھی آ سکتا ہے، یہ ماضی کی پہچان ہے۔ اور اگر ثلاثی مجرد ہے تو وہ ان 3 میں سے کسی ایک حالت میں آئے گا، فعلا، فعیلا، فعولا۔ اور فعل ثلاثی مجرد فی کا مطلب ہے ان میں اگر کسی 1 یا 2 یا 3 جو ہے حرف کا اضافہ ہو تو وہ مزید فی ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ثلاثی مجرد جس کے اصلی 3 حروف کے ساتھ جو ہے 1 یا کچھ حروف یعنی 3 تک ہوتے ہیں یہ ان کا اضافہ ہو۔ جیسے اب یہ دیکھیں، افعلا، الف کا اضافہ ہوا ہے، فعلا، فعلا این جو ہے اس کا اضافہ ہوا، فعلا الف کا اضافہ ہوا، فعلا تا اور عین کا اضافہ ہوا، افتعلا الف اور تا کا اضافہ۔ اب بڑے غور کی بات یہ ہے، یہ جتنا بھی اضافہ ہوتا ہے مزید فی کا، یہ فا کلمے سے یا تو پہلے ہوگا یا فا کلمے کے بعد ہوگا۔ اب پھر اسے غور سے دیکھیں، افلا فا سے پہلے اضافہ ہوا، فعلا فا کے بعد اضافہ ہوا، فعلا فا کے بعد اضافہ ہوا، تفعلا فا سے پہلے اضافہ اور فا کے بعد اضافہ ہوا، افتعلا دیکھیں فا سے پہلے اضافہ اور فا کے بعد اضافہ۔ تو یہ مزید فی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ جو اضافی حروف ہوتے ہیں یہ فا سے یا تو پہلے آتے ہیں یا فا کے بعد آتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مزید فی میں جو اضافی حرف ہوتے ہیں وہ یا تو 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں یا 3 ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ اضافہ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کیا سے، جیسے یہاں دیکھیں یہ فا این لام سے پتہ چلا پہلے الف کا اضافہ ہے، یہاں فا این لام سے پتہ چلا جی این کا اضافہ ہوا ہے، یعنی عین والی جگہ پہ ہوا فا کے بعد۔ تو اسی طریقے سے جو ہمیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ ہے مزید فی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اصل میں مزید فی جو ہے اس سے ترجمے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں خراجا تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ نکلا، جالسا وہ بیٹھا، لیکن اگر ہم کہیں اخرجا تو اس نے کسی کو نکالا، یعنی اس کے اندر ترجمے میں فرق آتا ہے، اس لیے ہمیں مزید فی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، ابھی میں دکھاؤں گا۔ مزید فی کے ابواب کتنے ہیں یہ بھی ہم دیکھ لیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، اور پھر مزید فی کا مصدر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں ایک لفظ ہے نکالا، اردو میں نکالا کا مطلب ہے وہ خود نکلا یعنی نکلا، اور اگر یہ ہو نکالا تو اس کا مطلب ہے اس نے کسی اور کو نکالا۔ کھایا، کھایا کا مطلب کسی ایک نے کھایا یعنی خود کھانے والے نے عمل کیا، لیکن کھلایا، کھلایا کا مطلب اس نے کسی اور کو یہ کھلایا۔ اسی طرح اترا، اترا کا مطلب وہ خود اترا۔ اتارا، اتارا کا مطلب ہے اس نے کسی اور کو اتارا۔ داخل ہوا، داخل کیا۔ کاٹا، ٹکڑے ٹکڑے کیا۔
جھوٹ بولا جھوٹلایا. یہ جو مزید فی ہے اس میں کیا ہے اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں پہلے میں ایک الف کا ہوا, دوسرے میں الف اور لام کا ہوا, یہاں دیکھیں الف کا ہوا, یہاں دیکھیں لفظ کیا کا ہو گیا, حرف کی بجائے پورا لفظ آ گیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا میں اگین پورا لفظ آ گیا, جھٹلایا میں الف لام یا آیا. تو یہ کیا ہے, یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں اصل لفظ یہ تھے نکالا, کھایا, اترا, داخل ہوا, کاٹا, جھوٹ بولا. جیسے یہاں ہم کہتے ہیں فعالا, جعالا, ابادا, یہ کیا ہے, یہ اسی طرح مجرد ہے جیسے یہ اردو کے. لیکن جب ہم کہتے ہیں نکالا, کھلایا اردو میں, تو اس کا مطلب ہے کام کا اثر کسی اور پہ ہوا, کسی اور سے کام کروایا. تو یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ مجرد اور مزید فی کی, اس لیے مزید فی سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ ہم اس لفظ کے بدل. اب یہ دیکھیے ٹوٹل کتنے افعال ہوتے ہیں. ٹوٹل افعال جو ہے یہ 15 بنتے ہیں. ان 15 میں سے یہ جو آخری 5 ہیں یہ عربی گرامر میں یا قرآن کی جو ہے زبان میں استعمال نہیں ہوتے, لہٰذا ان کو تو ہم نکال دیں. پیچھے جو یہ 10 رہ گئے ان میں سے بھی یہ ایک جو ہے یہ وہ ہے جس سے ہم ماضی کے 6 ٹیبل بناتے ہیں. کون سے ہیں ابھی میں دکھاؤں گا. باقی رہ گئے 9. ان 9 میں سے بھی قرآن میں 8 بہت زیادہ استعمال ہوئے, اس لیے ہمیشہ 8 پڑھائے جاتے ہیں اور 8 ہی پڑھے جاتے ہیں. اور 9واں جو ایک ہے اس سے صرف چند ایک جو ہے وہ افعال آئے ہیں قرآن میں, اس لیے اس کا صرف جہاں جہاں آتا ہے افعال قرآن میں تفسیر میں ترجمے میں وہاں اشارہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ وہ فلاں باب سے ہے جو کم استعمال ہوتا ہے یا جس کے صرف چند حروف آتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ جو پہلا تھا فعل والا, اس سے یہ 6 ٹیبل بنتے ہیں ماضی کے. فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع, حاسب یحسب, کرم یکرم. یہ جب آپ پہنچتے ہیں نا QC4 میں تو وہاں جا کے یہ 6 کے 6 پورے ہو جاتے ہیں. QC3 تک آپ یہ صرف 4 ہی دہراتے رہتے ہیں. فتح یفتح, نصر ینصر, ضرب یضرب, سمع یسمع, آخر میں جا کے یہ 2 اضافہ. لیکن عربی گرامر میں جب ہم پڑھتے ہیں یا جتنے بھی باقی لوگ پڑھاتے ہیں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماضی کے 6 ہی ٹیبل ہیں اور وہ یہ ہیں جو کہ اصل میں یہ فعالہ سے بنتے ہیں. اب یہ جو پیچھے 8 رہ گئے ہیں ان کو اب میں دکھاتا ہوں. ان میں پہلے 3 وہ ہیں جن میں صرف ایک جو ہے حرف کا اضافہ ہے. مثلا پہلے کو غور سے دیکھیں, فا این لام میں کیا اضافہ ہے, این کا اضافہ, یعنی فا کے بعد ایک کا اضافہ ہوا. دوسرے میں دیکھیں فعلا, فا کے بعد الف کا اضافہ ہوا. پھر اگلے کو دیکھیں فا سے پہلے الف کا اضافہ. اس کا مطلب ہوا اصل حروف تو وہی فا این لام ہے جو مجرد ہے, جو کہ ثلاثی مجرد کے نام سے گئے. ان میں جب ایک حرف کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ 3 جو ہے مزید فی کے افعال بنتے ہیں. فعلا, فعلا, افعل. دوسرا گروپ دیکھیں, دوسرے گروپ میں کیا ہے 2 حرف کا اضافہ ہے. تفعل, تفعل میں دیکھیں فا سے پہلے تا کا اضافہ, فا کے بعد عین کا اضافہ ہے, یعنی اس میں 2 ہے. اصل لفظ تو وہ ہے فا عین لام, لیکن یہ تا اور عین اضافہ ہے. اور دوسرا دیکھیں تفعل, تفعل میں اگین 2 کا اضافہ ہے, فا سے پہلے تا, فا کے پاس الف. تو اس کا مطلب یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ وہ مزید فی کا ہے جن میں 2 جو ہے حروف کا اضافہ ہے. پہلے میں کیا تھا ایک کا. اب آخری گروپ ہم لیتے ہیں, یہ دیکھیں آخری گروپ میں کیا ہے انفعل, یعنی فا سے پہلے الف نون کا اضافہ. افتعل, دیکھیں فا سے پہلے الف, فا کے بعد تا, یعنی یہ جو ہے, اور آگے لام میں بھی ہے افتعل, سوری افتعل. اس کے بعد ہے افعل, افعل میں دیکھیں فا سے پہلے ایک اور یہاں لام کو جو ہے ڈبل کیا گیا. اور یہاں آخری دیکھیں استفعل, الف سین تا, یعنی 3 حروف کا اضافہ. مطلب یہ ہے کہ یہ 8 ابواب استعمال ہوتے ہیں قرآن میں, اور ان 8 کے اندر اضافی جو حروف ہے یا تو 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 3 ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ٹوٹل افعال ہیں, ان کو ہم بار بار دیکھیں گے, بلکہ تفصیل سے 1 2 کر کے پڑھیں گے. ابھی یہاں پہ صرف تعارف مقصود تھا, ایک بڑے کام کی چیز ہے, اسے غور سے دیکھیں, یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ثلاثی مجرد جو ہے وہ ہوتے ہیں جو 3 حروف سے بنتے ہیں,
اور مزید فی ہے جس میں اضافہ ہو جائے، جیسے 1 2 یا 3 حروف ہے. دیکھیے خراجہ وہ نکلا، یہ مجرد ہے. اب اس میں الف کا اضافہ ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ اخراجہ. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 4 حروف ہو گئے. اچھا یہ دیکھیں 3 حروف تھے خراجہ، تو اس کا مضارع کیا ہوا؟ یخرج. غور کرنا، یہ بڑی کام کی بات ہے، بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے. خراجہ ہم کہتے ہیں یخرج. ادھر دیکھیں ادھر کیا ہو گیا؟ اخراجہ یخرج. یہ پیش کہاں سے آ گیا بھائی؟ پیش تو جو ہے وہ تو مجہول پہ ہوتا ہے نا، یہاں کہاں سے آ گیا؟ تو اب یہ غور سے دیکھنے کی چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے. عربی کا کلیہ یہ ہے گرامر کا، اگر کسی کے بنیادی حروف 4 ہو جائیں تو وہ جو ہے اس کے مضارع پہ پیش لگتا ہے. یہ ہے اضافی. اضافی کے اندر 4 ہیں. جتنے بھی اضافی کے 4 حروف والے بنیں گے ان کے مضارع پہ پیش آئے گی. یہ مجہول نہیں ہے، یہ کلیہ قانون کے تحت ایک پیش آتا ہے. یہ کیا استثناء ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مجہول کی آسان پہچان، پیش پہلے لفظ پہ دیکھو کہہ دو یہ مجہول ہے، لیکن اس کا ایک استثناء ہے، ایک جو ہے ایکسپشن ہے. وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے مزید فی کے یا کسی جو ہے فعل کے 4 بنیادی حرف ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے اوپر مضارع میں پیش آتا ہے. اب یہ دیکھیں ربائی. ربائی کہتے ہی 4 کو، یہ ثلاثی تھا نا. اب 1 منٹ کے لیے ادھر آ جائیں. ربائی. ربائی جو ہے یہ دیکھیں ایک لفظ ہے واو سین وسوسہ. اس میں کوئی اضافہ نہیں، یہ اصل لفظ ہے. اصل لفظ ہی 4 لفظ کا ہے. جب یہ 4 کا ہے تو اس کے مضارع میں کیا آئے گا؟ یوسوسو. کلیہ قانون دونوں پہ اپلائی ہوگا، مزید فی پہ بھی اور اصل ربائی پہ بھی، کہ جب بھی 4 حروف ہو جائیں اکٹھے مادے میں، چاہے وہ اضافی کے ذریعے ہوں یا اصل میں ہوں، تو اس کے مضارع پہ کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے. یہ آپ کو بہت کم جگہ پہ ملے گی، مجھے بھی بڑی مشکل سے ملا تھا یہ قانون، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو علیحدہ سے کہیں نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں، کیونکہ مجہول کے ساتھ اس کا جو ہے وہ متضاد ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا ہے اور اس کو اچھا بڑی مزے کی بات دیکھیں، ٹوٹل 4 حروف والے ربائی قرآن پاک میں جو الفاظ ہیں 37 ٹوٹل، اور جبکہ اضافی کے کتنے ہیں؟ یہ پیچھے ہیں 1561 ہے. یہ 1561 ہیں اضافی والے، اور یہ جو ربائی کے اصل لفظ ہیں وہ 37 ہیں، اور وہ یہ ہے یہاں لکھے ہوئے. یہ جہاں جہاں قرآن میں آتے ہیں وہاں پہ پھر جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہاں میں نے اسے سلائڈ دے دی. اب آئیے دیکھیں ایک چیز ہے ماضی میں ہمارے پاس کیا ہے. یہ 3 پہلے کیا تھے، ان میں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کا اضافہ، افعل فعل فعل. پھر اگلے 2 میں ہم نے دیکھا 2 کا اضافہ ہوا، فا سے پہلے ایک اور ایک فا کے بعد، جیسے تفعل تفعل افتعل، یعنی فا سے ایک پہلے اور ایک بعد میں. یہ جو ہے نا دونوں اس گروپ میں آ گئے. اب یہ تیسرا گروپ جو ہے اس میں ترتیب مختلف ہے، فا سے پہلے بھی ہے، فا کے بعد بھی ہے. اور یہ کیا ہو گئی؟ افتعل، اور پھر انفعل اور استفعال، یا جو ہے استفصال. یہ جو ہے ٹوٹل 8 ہے. یہ ماضی کی شکلیں ہیں اس کی. مزید کی مضارع کی یہ ہوتی ہیں یفعلو یفعلو یفاعلو یتفعلو یتفاعلو یفتعلو ینتفعلو اور استنفعل. یہ اور ان کے افعال یہ آتے ہیں. پہلے باب جو ہے وہ ہے افعال، دوسرا تفعیل، تیسرا مفاعلہ. یہ ہیں جن میں ایک ایک کا اضافہ. اور اگلے کیا ہے؟ تفعیل، تفعول، بلکہ پیش سے ہے تفاعل. ان کو اس لیے علیحدہ کیا گیا ہے کہ یہ ان کے عین کلمے پہ پیش آتا ہے. اور اگلا دیکھیں افتعال، انفعال اور استفعال. ان میں کیا زیر آ رہی ہے، اس لیے ان کو علیحدہ کیا ہے. اور ان کے اندر جو ہے زیادہ ہے، یہ یہاں بھی زیر آ رہا ہے لیکن یہ مختلف ہے. تو یہ ہم بعد میں اسے تفصیل سے دیکھیں گے. آج آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، آئیے اسے اب کرتے ہیں.
کیونکہ اصل تو اکثر سائز سے چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ آپ کے سامنے 3 حروف ہیں، خا، را اور جی. آگے ہے افعال. اب افعال کے وزن پہ جب ہم بنائیں گے، خا کو آپ سمجھ لیں یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے. تو یہ فا عین لام کی جگہ تو یہ حرف آ گئے. باقی جو اضافی ہیں وہ جیسے یہاں ہوں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ اخراجہ. اخراجہ بن گیا نا. اب یہ با عین دال سے جو ہے افعال کے وزن پہ آپ بنائیں. عبادہ. دیکھیں افعال میں صرف 2 ہی لفظ کا اضافہ ہے نا، باقی تو 3 اپنی جگہ کھڑے ہیں. فا عین لام تو اپنی جگہ کھڑے ہیں، صرف یہ فرق ہے. یہی 2 لفظ یہاں لگا دیں، با سے پہلے ایک لگا دیں اور دوسرا جو ہے کیا عین کے بعد لگا دیں. تو کیا ہوگا؟ عبادہ، عبادہ کر دیں. اچھا اب یہاں اس سے کریں، راشین دال سے کریں، دونوں را سے پہلے لگائیں. ارشادہ. ویری گڈ. اچھا اب اگلا ہے کاف رابع اور تفعیل کا ہے، یعنی فا عین لام کی جگہ ہم نے کاف رابع لگانا ہے. تو کیا ہوگا؟ تا آ جائے گا آگے، تقریب. تقریب. اب یہاں کاف رابع ہے، اس کے ساتھ بنائے تفعیل کے وزن پہ تکذیب. بس بناتے جائیں. یعنی آپ نے شروع میں تا لگایا اور تصدیق. عین کی بعد جو یا لگایا. تو کیا ہو گیا؟ تصدیق. ہاں لگایا تھا تقریب یا تقریب، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہاں لگایا تو تکذیب. تکذیب اردو میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں تو تکذیب کہیں گے، لیکن اردو میں ہم تکذیب سے واقف ہیں. یہاں کیا ہوگا؟ تصدیق. تصدیق، یعنی تصدیق ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ کیا تفعیل کا وزن ہے. صرف شروع میں آپ نے تا لگایا اور عین کے بعد جو ہے یا لگایا. چلیں اگلا دیکھتے ہیں، مفاعلۃ. اب یہ تا لام بعد جو ہے اسے آپ کا کہہ رہے ہیں فا عین لام. ان میں فا عین لام کی جگہ اسے لگا دیں. فا کی جگہ تا آ گیا، عین کی جگہ لام آ گیا اور جو ہے لام کی جگہ با آ گیا. تو کیا ہوگا؟ مطالبہ اردو میں ہوتا ہے. کاف تا لام کو بنائیں مقاتلہ. مقاتلۃ، مقاتلہ یہ بھی اردو میں لفظ اس میں. خال لام فا کو بنائیں مخالفہ. مخالفہ یعنی مخالف، مخالفہ یہ بھی اردو میں استعمال. اب اگلا ہے کاف رابع. اس کو آپ نے تفعلن یعنی جو عین والا کرنا ہے اس کو آپ نے ڈبل کرنا ہے، اس سے پہلے تا لگانا ہے. کاف سے پہلے تا لگا دیا اور یہ جو عین والا کمرہ سوری کلمہ را ہے اس کو ہم ڈبل لکھیں. کیا بنا گا؟ تقربن. 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 یہ اس کے پیش زیر زبر اسی طرح آئیں گے اس پہ، جیسے اس پہ تا کا ربن، تقربن. اچھا اب اس کے ساتھ لگائیں تصدقن. تقدسن. یہ پیش زیر زبر آپ نے یہاں آ کے پڑھنی ہے. صرف ان کے کاف دال سین کو لا کے اس میں فٹ کرنا ہے اور زیر زبر آپ کے پاس موجود ہے کلیے. اسی طرح کاف نام بھی. تو کیا بنے گا؟ تکلم. دیکھیں تا آ گیا کاف سے پہلے اور لام کو جو ہے ہم نے فا کی جگہ رکھا، سوری فا کی جگہ کاف آیا، عین کی جگہ لام ڈبل ہو گیا. تو کیا ہو جائے گا؟ تکلم. تقلب، کیونکہ تکلم. لام پہ ہم نے پیش کی آواز نکالنی ہے اور لام کو ڈبل کرنا ہے. تقلب. اچھا اب یہ دیکھیں اگلا ہے فاخر. اس سے ہم نے بنانا ہے تفاعلو کے وزن پہ. تا تو لگ گیا، فا کی جگہ فا آ گیا، الف اپنی جگہ تفاخر. 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 تفاخر یہ تفاخر اردو میں استعمال. عین کاف عین کاف با کو تقابلن. تقابلن. تقابل جیسے یہی رکھ لیں. کاف کے اوپر پیش آنا ہے، یہ عین کی جگہ، فا کی جگہ تو عین آ گیا. کیا ہوگا؟ فاعوب.
اچھا کاف سار رے کو کاسارا تکاسرن تکاسرن لیکن تکاسرن تکاسرن نہیں، یہ تکاسر یعنی تکاسر یہ اصل کی میننگ ہوتا ہے. افتعال کے لیے کریں پریکٹس نون شین رے سے، نون شین رے کو افتعال میں فٹ کریں. انشعارن دیکھیں اضافی ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا رہے. آپ نون لائیں گے فا کی جگہ، شین لائیں گے این کی جگہ، را لائیں گے لام کی جگہ، تو یہ کیا بنے گا؟ ان پی انتشار رن انتشار جیسے ہوتا ہے انتشار. آپ نے جو یہ افتعال ہے نا اس کے اندر لا کے فٹ کرنے ہیں. فا کی جگہ نون لائے، این کی جگہ شین لائے، لام کی جگہ را لائے، تو کیا ہوگا؟ سر انتشارن انتشار. اچھا آپ این را فا کو جو ہے اس میں فٹ کریں. اعتراف ارفالن تا کدھر گئی؟ اعتراف. ہاں آپ جب صحیح پڑھیں گے نا تو آپ کو اردو کا لفظ خود بتائے گا کہ میں کیا ہوں یہاں. اعترافن اچھا میم ہا نون کو لائیں اس میں. امتحان. ہاں امتحان نہیں دیا کبھی. امتحانن ہاں تو یہ اس سے بنتا ہے. اچھا اب اگلا پتن ہے مجھے چاہیے، ہاں ہے آگے انفعال. اب شین را ہا جو ہے ان کو لائیں فا این کی جگہ. ان تو اپنی جگہ کھڑا ہے، فا کی جگہ شین آ گیا. ان شین کے نیچے زیر پڑیں گے. آگے را آیا این کی جگہ زبر کے ساتھ، تو یہ کیا ہو گیا؟ ان را انشراح. اچھا کاف لام با کو ملائیں. انقلاب. انقلاب اردو میں انقلاب استعمال ہوتا ہے. کاف شین فا کو ملائیں اس میں. انکشاف. اکشاف انکشاف جو ہوتے ہیں. شافن انکشاف کاف آئے گا انکشاف انکشافن. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ابھی آپ کو میں پیچھے لے جاتا ہوں. استاد جو ہوتے ہیں وہ چلو یہ آخری تو بنا لو نا، استفعال کے وزن پہ بنائیں. خا را جیم کو ڈالیں. استخراج اپنی جگہ ہے، باقی تو آسان کام ہو گیا. استخراج استخراج استخراج. ہاں کاف را کو ڈالیں. استخراج خا کا ہو گیا کاف ہے، کاف یہ ہا کاف استحقار استغفار. استبدال. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اچھا اور اگلا بولیں. استبدال استبدال. تو یہ اس طریقے سے آج آپ کو میں نے یہ بتایا کہ کیسے دیے ہوئے حروف کو ڈال کے آپ نے ان سے الفاظ بنانے ہیں. اگلی ایکسرسائز جو ہم کریں گے نیکسٹ کلاس میں آپ کو یہ بنے ہوئے الفاظ دوں گا، ان کو ہم نے توڑ کے اس سے مادہ نکالنا ہوگا. اب آ جائے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اس کی ڈائی ہے، یہ ڈائی یہاں پڑی ہوئی ہے. دیکھیں افعال کی ڈائی ہے الف، اس کے بعد جزم آئے گا اور دو جو ہے زبر آئیں گے. یہاں پہ جو جزم ہے یہ فا کی جگہ ہے، یہ اگلا جو ہے عین ہے، دوسرا لام ہے. اب اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے لگائیں ایک فا عین لام کی جگہ جو ہے لگا دیں جیم لام جیم عین لام. جیم عین لام لگائیں کیا بنے گا؟ اجعلن اجعلا اجعلا. ساری زبر کی آوازیں ہیں تو پیش تو آنا نہیں. اجعلا اجعل ٹھیک ہے. اور یہاں یہ اس کی ڈائی یہ پڑی ہے، یہاں پہ آپ ان تینوں کو جیم اینڈ لام کو ڈالیں تو کیا بنے گا؟ یجعلو یجعلو. اور اگر یہاں پہ ہم ڈالیں تو یہ کیسے بنے گا؟ اجعلن. یہ اصل میں ڈائی جو ہے نا یہ پریکٹس سے آتی ہے کہ آپ کے ذہن میں یا تو ڈائی بیٹھ جائے یا یہ لفظ بیٹھ جائے. یہ جو لفظ بیٹھ جاتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے اضافی لفظ یہ ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، باقی آپ فا عین لام کی جگہ دیے ہوئے 3 لفظ حروف ڈالیں گے. تو یہ جو اصل میں ہے یا تو آپ انہیں یاد کر لیں
اور اگر زیادہ مشق کرنا چاہتے ہیں 1-2 دفعہ لکھ کے ڈائی کریں. ڈائی جب کر لیں گے تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ کیا آواز آنی ہے. یہ کلیہ ہوتا ہے. باقی یہ ایکسرسائز آج آپ کو میں نے کرا دی. ٹائم ہمارا تقریباً پورا ہونے والا ہے. یہ ہے ہمارے پاس 5 منٹ ہے. چلے آگے. 5 منٹ ہے. اچھا اب یہ دیکھیں افعل یفعل افعال یعنی ابواب کو ہم ایسے یاد کرتے ہیں. پہلا باب کیا ہے؟ افعل یفعل افعال یعنی اس کا مصدر جو ہے کیا ہے؟ افعال ہے. یہ جو مصدر ایسے کرتے ہیں نا یہ افعال اس کا ہے اور یہ اس کا نام بھی باب کا افعال ہے. دوسرا دیکھیں فعل یفعل تفعیل یہ اس کا دوسرا باب ہے. اس کو اس سے یاد کرتے ہیں. یہ اس کی قرآنی مثالیں بھی دی. تیسرا ہے فعل یفعل مفاعلۃ. یہ 3 جو ہے پہلے باب ہیں جن میں ایک ایک جو ہے وہ حرف کا اضافہ ہے یا تو فا سے پہلے یا فا کے بعد. اب اگلا چوتھا دیکھیں تفعل یا تفعل تفعال یہ جو ہے اس کا باب کا مصدر ہو گیا. اسی طرح چوتھا ہے فعل یتفعل تفاعل. اب یہ آپ کے سامنے یہ سارے 8 کے 8 جو ہے نا میں نے رکھ دیے کہ یہ ان کے ماضی مضارع اور مصدر ہیں. اگر آپ یا تو ان کو پکا کر لیں یا پھر جو ہے آپ ان کی ڈائی پکا کر لیں یا ذہن میں یہ پکا کر لیں کہ جی اگر ہمیں کوئی لفظ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے جی یہ فلانے باب سے ہے تو اس کا کیا بنے گا ماضی مضارع اور بھی. تو یہ اگلی ایکسرسائز ہم آدھے والی کلاس میں کریں گے. یہ عربی کے الفاظ ہیں. ان سے ہم نے جو ہے ان کے ذریعے ہم نے ابواب نکالنے. مثال کے طور پہ یہ ارسالن ہے. ارسالن میں اصل لفظ کیا ہے؟ راسین. راسین لام کی جگہ آپ فا عین لام لگا دیں تو یہ کیا بن گیا؟ افعال. یعنی آپ کو اپنا وہ مل گیا. افعال سے ارسال جو ہے کس کے وزن پہ ہے؟ افعال کے. اب یہ تقریب لیکن تقریب میں جو ہے کاف را با یہ جو ہے اصل لفظ. کاف کی جگہ آپ لگائیں فا, را کی جگہ لگائیں عین اور با کی جگہ لگائیں لام تو کیا بنا؟ تفعیل. ہاں تفعیل. یعنی آپ کو پتہ چل گیا اس کا باب کیا؟ تفعیل. اور میں اگر کہوں تفعیل میں کاف را بے کو جو ہے ڈال دیں تو کیا بنے گا؟ تقریب. یہ بھی ہم نے بنایا تھا وہی جو آپ کو اپڈیٹ کرائی تھی. اب اس ایکسرسائز کو ہم الٹا ریورس لے کے جا رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے بلکہ اسے میں یہی ختم کر دیں تو تاکہ اگلی. اب ہے یہ ارتکاب را. اس میں پہلے تو یہ بتائیں اس میں کام کے مطلب جو وہ ہیں وہ کیا ہے؟ فا عین لام کون ہے؟ یعنی 3 بنیادی حرف کیا ہوتے ہیں ارتکاب میں؟ را کاف اور با. ویری گڈ. تو را کاف با کی جگہ جو ہے آپ فا عین اور لام لگائیں تو یہ کیا بنے گا؟ افتعال. افتعال. افتعال جو ہے باب سے یہ بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں یستکبرو. یستکبرو یہاں میں دیکھیں یا سین تا. یا تو یہ جو ہے یہ تو ہے مضارع کا اس کو تو ہٹا دیں. سین تا جو ہے اب یہ کاف بے رے رہ گئے. اس میں اب دیکھیں کہ کون سے اصل لفظ ہو سکتے ہیں. کاف بارا. ہاں کاف بارا. کاف بارہ. کاف را با ہے تو آپ جو ہے کاف کی جگہ فا لگا دیں, با کی جگہ را لگا دیں اور لام لگا دیں را کی جگہ تو یہ کیا بنے گا؟ یستفعل. یستفعل. اچھا انقلاب. ہاں جی اس میں پہلے 3 جو ہے وہ بنیادی لفظ ڈھونڈے جن کو کہتے ہیں روٹ کاف لیٹر. لام کاف با. لام با. ویری گڈ. یہ تو آپ نے بڑی آسانی سے بتایا. اب کاف لام با کی جگہ فا عین لام لگا دیں. انفعال. انفعال. اب پتہ چلا کہ کہاں سے یہ ایک دم بے سے لام بن گیا. کیوں؟ وہ جو بنیادی ڈائی ہماری تھی وہ کیا تھی؟ فا عین لام. ہم نے وہ فٹ کرنا ہے. جب وہ فٹ کریں گے خود بخود آپ کے پاس باپ کا نام بن جائے گا. اب اگلا لفظ ہے تبارک. ہاں جی پہلے تو لفظ روٹ لیٹر نکالیں.
بارکا بارکا بارہ کا ہے تو ان کی جگہ فا عین لام فٹ کر دیں. تفعل 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 وہ دو والا تفعل. second حرف جس میں فا سے پہلے ایک تا کا اضافہ اور بعد میں ایک الف کا اضافہ ہے. اچھا ہاں تبس 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 سون ہاں پہلے تو با- اصل روٹ لیٹر نکال لیں. با سین میم مان لیا. اب ان کی جگہ فا عین لام فٹ کریں. تفعل تفعول تفعول وہ عین پہ پیش آ رہا تھا. یہ تفعول. تفعل اچھا یہ دیکھیں استصواب پہلے تو روٹ لیٹر نکال صاد واو با ضربہ بس تو فوراً ان کی جگہ فا عین لام فٹ کر دیں. استفعال 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 یہ سب سے آسان ہے کیوں اس میں 3 لیٹر آتے ہیں الف سین تے. جہاں الف سین تے آ گیا فوراً استفعال ان کو لا کے اس پہ فٹ کر دیں. سب سے آسان کام یہ ہے کیونکہ اور کسی میں 3 حرف کی اضافت نہیں ہے. ہاں جی انحراف کریں جی روٹ لیٹر نکالیں اور حرفا حرفا ہیں؟ حرفا حرفا روٹ لیٹر. فا اینڈ لام کو فٹ کرنا ہے سسٹر. ان اپنی جگہ نہیں پر ہے. ہم تو روٹ لیٹرز بتا رہے ہیں روٹ سر. ورڈ بتا رہے تھے جی. ہاں تو اس کی جگہ فا اینڈ لام فٹ کریں. انفعال انفعال ویری گڈ. ہاں جی اس کے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. قاف افعال لام کافعال استفعال باب خود بخود آ اس یقبلو جی 3 روٹ لیٹر کی جگہ فا اینڈ لام ابالام قاب لام یفعلو یفعلو یفعل. ابھی آپ کو پتا چلا کہ صرف لفظ کو دیکھ کر آپ باب کو نکالیں. یخرج اب لگائیں فار راب ایک جگہ قربا یفعلو 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 یفا فا جو ہے رے کے ساتھ ملے تو یہ کیا ہوگا فا. یفعلو ہاں یفعل. یفعلو ہاں جی یفعل یہ ابھی ہم نے پڑھایا تھا. بنائیں اب اس فاعل قاتل یفعل یفعلو ٹھیک یفعل یعنی فا سے پہلے. تو بس یہ آج کی یہ پوری ہوگی سمجھو. باقی چیزیں آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. وقت پورا ہوا. میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ کہ کل اگر ہم ایک اضافی کلاس لے لیں تو وہ عید کی ہم چھٹی کر سکیں گے. ویسے ہی ہماری پورے ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے. دوسرا آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ آدھے گھنٹے کی بجائے اگر ہم 15 منٹ صرف ایکسرسائز کے اس میں بڑھا دیں. آدھا گھنٹہ تو ہم اپنا سبق پڑھیں اور 15 منٹ یہ جو آج جیسے ایکسرسائز کی اس طرح جو ہے 2 ایک ایکسرسائزیں چونکہ ہم نے پیچھے ایکسرسائزیں بہت سی چھوڑ دی ہیں ان میں سے کوئی پکڑ کے جو ہے 2 ایک ایکسرسائز کر لے تو وہ پھر ہماری گرامر پکی ہوگی. جی سر تو یہ ٹھیک ہے کوئی ٹھیک ہے. اگر آپ کو ابھی اتفاق سے چند لوگ موجود ہیں اگر اف یو ایگری تو ہم جو ہے نا کل ایک اضافی کلاس جو ہے وہ 6 بجے سے لیں گے 6:45 تک. ٹھیک ہے اور سر. اس میں انشاءاللہ 1-2 جو ہے ایکسرسائزیں کریں گے اور اگلا حصہ جو ہم نے اس میں پڑھنا ہے مزید فی کا اسے جو ہے کور کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور بتانے کی توفیق دے. پھر اگلے سیٹرڈے کلاس نہیں ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو لہٰذا اب